امن کرانے والا کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فسادی اور بغیرت انسان ٹرمپ جیسا ذلیل انسان. اس زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، یزید، اس زمانے کا یزید وہ ٹرمپ ہے، نتنیاہو ہے، امریکہ اور اسرائیل کے دونوں صدور. اس زمانے کے یزید ہے، اس زمانے کے شمر ہیں، اس زمانے کے عبید اللہ ابن زیاد ہیں. ان کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہو، ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہو. 70,000 مسلمانوں کا قاتل یہ شخص، اس کی گود میں آپ بیٹھ کر اس کے ساتھ امن معاہدے کر رہے ہو کہ یہ آ کر مسلمانوں کو بچائے گا. تف ہو پھر آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہو. کن کے ساتھ جا کر معاہدے کر رہے ہو؟ کن کو اپنا آسرا اور کن کو اپنا رہبر اور لیڈر تم نے بنا لیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ ٹرمپ جیسا ذلیل انسان جب امن معاہدہ کرے تو یہ امن معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو، اس فتنے کو بڑھانے والی بات ہے. اب یہ امن معاہدہ لے کر آئے ہیں، لیکن اس امن معاہدے کا اصل مقصد پورے غزہ اور فلسطین پر قبضہ کرنا ہے. اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس نے وہ پورا نقشہ بنایا ہو کہ یہ غزہ بھی ہمارا ہے، فلسطین، اس نے شام میں بھی علاقے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ہمارا علاقہ ہے. سعودیہ کے، عراق کے کئی علاقوں پر اس نے دعویٰ کیا ہوا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے. اگر اس علاقے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر اگر امن چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں. جب تک یہ نطفہ حرام اسرائیل یہاں موجود ہے، یہ خطہ پرامن نہیں ہوگا. اس خطے میں جنگیں رہیں گی. سب سے بڑا فتنہ اس خطے کے اندر اسرائیل ہے. اس کو جڑ سے اکھاڑنا مسئلے کا حل ہے. یہ کہنا کہ اسرائیل بھی ایک ریاست بن جائے، فلسطینیوں کی الگ ریاست بن جائے، یہ نہیں ہے. اسرائیل کو کس نے حق دیا ریاست بننے کا؟ اسرائیل کی ریاست کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تب یہ مسئلے کا حل ہے.